آخر شیعہ کا کچھ ایسا گروہ جو کہ ایرانی حکومت کے خلاف ہے. اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو یہ پروف کے ساتھ بتائیں گے کہ ایرانی حکومت جس کو ولایت فقیہ کہا جاتا ہے، آخر شیعہ کا ایک مخصوص فرقہ ان کے خلاف کیوں رہتا ہے. جیسا کہ خامنائی کی موت پر ان کو ہی دیکھ لیجئے. یہ سیاسی جنگ میں مارے گئے. روز جس کو للکار رہے تھے اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے مارا ان کے جنرل کو، قاسم سلیمانی کو، اور اس سے پہلے بھی بہت لوگوں کو مارا، پھر رئیسی کو مارا انہوں نے، پھر نصر الشیطان کو مارا انہوں نے، ایک ایک کر کے سب کو مارا، اور پھر کہا اچھا ابھی بھی تم چپ نہیں ہوگے تو ٹھیک ہے پھر اب یہی صحیح. باتوں کو بڑے غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا آخر ایسا کیوں ہوا. ایران آج سے 50 سال پہلے کیسا تھا، 60 سال پہلے، پھر اس کے بعد انقلاب اسلام خمینی صاحب نے کیا انقلاب میں کیا. تو یہ ویڈیو بڑے غور سے دیکھیے گا. دوستو، ایران 1989 سے پہلے اور 1989 کے بعد سے آج تک کیسا تھا، میں تھوڑی سی آپ کو اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس جنگ کا پتہ چل جائے کہ یہ جنگ کون ایران سے لڑ رہا ہے اور اس جنگ کی اصل وجہ کیا ہے. 89 سے پہلے 89 تک سمجھ لیں کہ شاہ رضا پہلوی ایک بادشاہ ہوا کرتے تھے جن کی حکومت تھی اور جنہوں نے بہت لمبے عرصے تک بادشاہت کی. ان کے دور میں یہاں پر شراب نوشی اور لڑکی بازی، حتیٰ کہ لڑکے بازی بھی عام تھی. جرائم بہت کھلے ہوتے تھے، ننگ پنا بہت زیادہ تھا، اتنا زیادہ تھا کہ لوگ کسی برائی کو برائی مانتے ہی نہیں تھے. زیادہ تر لوگ شام کلبوں میں جاتے تھے، انجوائے کرتے تھے، بیوی بیٹیاں بچے سب کلبوں میں جاتے تھے، ڈانس کرتے تھے، مغربی موسیقی کا پرچار کرتے تھے، اور یہ ایک بہت ہی خراب ماحول بن گیا تھا. لڑکی بازی کوئی بات ہی نہیں تھی، جس کے پاس پیسے ہیں اس کے لیے. اور ایران کی ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایران کا حسن پوری دنیا میں مشہور ہے. ایران کے بازار حسن میں خالی لڑکیوں کا بازار نہیں ہوتا تھا، لڑکوں کا بازار الگ ہوتا تھا. ایران کی قوم ایک عیاش قوم تھی. رضا پہلوی خود امریکہ کے ٹٹو ہوا کرتے تھے اور امریکہ کے لیے امریکہ کی ہر بات مانتے تھے، کیونکہ امریکہ ہی کی وجہ سے ان کی بادشاہت قائم تھی. 89 تک یہ سب وہ ایرانی جو کٹر مسلم تھے، مسلمان تھے. ویسے تو سبھی ایران مسلمان تھا، مگر اس میں کچھ مذہبی لوگ تھے اور کچھ عیاش لوگ تھے. جو عیاش لوگ تھے وہ رضا پہلوی کو مانتے تھے، اس کی حکومت کو سپورٹ کرتے تھے. جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ امریکہ میں بہت سے ایرانی باہر نکلے اور جب خامنائی صاحب کا شہادت ہوئی تو انہوں نے اس پہ ڈانس کیا. بہت زیادہ ویڈیوز میری نظر سے گزری. جو امریکن ایرانی ہے، اب ظاہر ہے وہ وہاں پیدا ہو گئے، امریکن ایرانی ہے اور کبھی کبھی ایران جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ایران سے موو ہوئے تھے بادشاہ ختم ہونے کے بعد، تو یہ ان کی اولادیں ہیں. تو کبھی نہیں، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا تو ایسے میں بہت بڑا ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو اس پہ کڑتا رہتا تھا اور وہ بہت غصے میں تھا. ایسے میں یہ ایک مولانا جنہیں آیت اللہ خمینی کہتے تھے وہ ابھر کر آئے اور انہوں نے کھلم کھلا ایران کی گورنمنٹ کے خلاف اپنی تقریریں شروع کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے عوام سے رابطہ کیا، عوام کو سمجھایا، عوام کو تقریریں کر کے بتایا کہ یہ سب کچھ جو ہے نا تمہیں دوزخ میں لے کے جائے گا، تم یہاں پر اسلامی نظام لاؤ. چوری ایک عام بات تھی، ڈاکہ ایک عام بات تھا، غریب آدمی غریب سے غریب ہو رہا تھا اور امیر آدمی امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا تھا. ایسے میں خمینی صاحب کو گورنمنٹ نے، بادشاہت نے، رضا پہلوی نے اٹھا کے ملک سے باہر در بدر کر دیا. یہ انہوں نے اپنا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ فرانس میں گزارا. فرانس اور عراق کے اندر یہ کچھ عرصے رہے اور اس کے بعد عوام یہاں پر وہاں پر رہنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور انہوں نے پوری دنیا کو، پورے عوام کو اپنے یہ بتایا کہ یہ کام غلط ہے. ان کی چھوٹی چھوٹی کیسٹوں میں ان کے پیغامات آتے تھے جو پورا ایران سنتا تھا اور یہ وہاں فرانس میں بیٹھ کے یہ اپنی تبلیغ کو جاری رکھا انہوں نے. پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایران کے لوگ سڑکوں پہ نکلے، پورا ملک باہر نکلا اور اس میں سے وہ لوگ امریکہ، انگلینڈ اور فرانس اور جرمن بھاگ گئے جو عیاش طبیعت کے تھے، اور جو اسلامی طبیعت کے لوگ تھے، جو ابھی تک دل میں جن کے اسلام تھا اور مسلمان تھے، وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رضا پہلوی کا تختہ الٹ دیا. 89 میں رضا پہلوی کا جب تختہ الٹا گیا تو رضا پہلوی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھاگ گیا. رضا پہلوی کے ساتھ کیا ہوا یہ تو ایک بہت الگ ایک اسٹوری ہے. یہ لوگ ملک گھومے اور کسی ملک نے ان کو اپنے یہاں پناہ نہیں دی اور یہ لوگ، ان کی اولادیں کتے کی بہت ادھر ادھر مارے گئے، خود ہی مارے گئے اور بہت برے حال میں رہے، بہت غربت ہو گئی تھی. ایک خراب پتی بادشاہ روڈوں پر آ گیا اور خمینی صاحب نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں پر انہوں نے اسلامی نظام کو نافذ کیا. اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے ساری عدالتیں ختم کر دی اور عدالتیں ختم کرنے کے ساتھ انہوں نے وہاں پر اسلامی نظام نافذ کر کے شریعت کے قانون نافذ کیا. یعنی چور کی سزا اس کا ہاتھ یا انگلی کاٹ دی جاتی تھی. تو آپ یقین کریں، اچھا، اور یہ سزا جو ہوتی تھی یہ سب کے سامنے ہوتی تھی. تو لوگ اتنا خوف کھا گئے کہ چوری ہونا بالکل بند ہو گئی. زانی کی سزا، یعنی عورت یا مرد کوئی زنا کرتا پکڑا جائے اور 3 گواہ مل جائیں تو زانی کی سزا زمین میں دھانس کے اور سنسار کر دیتے تھے. اور یہ بھی سڑکوں پہ کیا جاتا تھا. لوگ دہاڑے مار مار کے روتے تھے مگر ان کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی.
अच्छा, कातिल की सजा खस्सास या दीद, सिर्फ किसी को जेल में नहीं रखा जाता था। जितनी सजाएं बता रहा हूँ सबको डायरेक्ट सजा होती थी। पकड़े गए, थाने में बंद किया, सीधा सुबह ले गए जज के पास और जज ने वहीं पे सुना, सारे गवाह वहां पहुंचे और सजा हो गई और दूसरे 24 घंटे में उस पर अमल हो जाता था। खस्सास या दीद दोनों फैमिलियों को खड़ा कर देते थे एक साथ और कहते थे अब आपकी मर्जी, आपस में बात करें। खस्सास लेना है, पैसा लेने तो पैसा ले लें, सजा लेनी है तो सजा लेने, अल्लाह के नाम पे माफ करना है तो माफ कर दें। शराब नोशी पे पाबंदी लगा दी। अगर शराब पिया हुआ कोई बंदा पकड़ा जाता था तो उसको थाने में बंद नहीं करते थे, उसको सीधा ले जाके जज के सामने पेश करते थे और जज उसको करोड़ों की सजा देता था। इसके साथ ही मंशियात बेचने वाले और हुकूमत के खिलाफ बात करने वाले ये जो लोग थे ना, इनको फौरी तौर पर गोली मार दी जाती थी। यानी किसी किस्म की ड्रग्स आप नहीं बेच सकते, किसी किस्म की अल्कोहल आप नहीं बेच सकते, या हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे तो आपको सीधा गोली मार दी जाएगी। अच्छा, इन चीजों से, इन कानूनों से 5-7 साल में दुनिया में तहलका मच गया और दुनिया मगरबी ममालिक खासकर ईरान के खिलाफ हो गए। ये वही मुखालफत आज तक चल रही है और यही वो खमीनी साहब की औलाद दर औलाद, शागिर्द दर शागिर्द आज तक ईरान पर हुकूमत कर रहे हैं। इस वजह से ईरान को हमेशा जो है ना पाबंदियां लगा के रखा दिया। ईरान को ऐसा समझा गया कि ये कोई बहुत बड़ा एटम बम है। ईरान नहीं है, क्योंकि एटम बम है, ये किसी दिन फटेगा और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि यही रियल इस्लाम था। और इस्लाम से ये नाहिंजार काफिर लोग डरते थे। उस इस्लाम को दबाने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगाया। गुज़िश्ता 70-80 साल से वही लोग आज तक बैठे हुए हैं, आज तक वही हुकूमत चल रही है। और उसके ऊपर उन्होंने, जैसे इमाम खामेनी साहब थे, इस तरह का एक सुपर जो है वो लीडर बिठा दिया। जैसे अभी इन्होंने खुमैनी को और अभी खामनाई को इमाम कहा, बस यहीं से शियत अलग अलग होना शुरू हो गई। गरूर इस हद तक आया कि जो विलायत फ़क़ीह इन्होंने कायम की हुई थी और जिन 12 इमामों को ये लोग मानते थे, इन्होंने कहलवाना शुरू कर दिया कि हम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाइब हैं। फिर नाइब से भी पेट ना भरा तो इन्होंने ख़ुद को इमाम कहलवाना शुरू कर दिया। इसीलिए तो अहले सुन्नत के हमारे बरादरान कहते हैं कि इमाम खुमैनी, इमाम खामनाई। पाकिस्तान की, इंडिया की दीवारों में हमें ये देखने को मिला, हमें ये देखने को मिलता है इंटरनेट पर भी। जब ये बरसी खुमैनी होती है तो वहाँ पर इमाम जो है ना खुमैनी लिखा जाता है। और अभी खामनाई ज़िंदा ही था, 40 साल तक उसने, 45 साल तक हुकूमत की है खामनाई साहब ने। और उनको पता था कि लोग उनके नाम के साथ इमाम खामनाई लिख रहे हैं किताबों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर। जब भी कोई ऐसी सियासी विलायत फ़क़ीह की कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी तो उन्होंने नहीं रोका। तो इसका मतलब ये है, फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो विलायत फ़क़ीह है, ये इसमें जो बैत करेगा वो ऐसे है कि उसने रसूल के साथ बैत की, उसने जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ बैत की। और जिसने अहले बैत इसकी विलायत फ़क़ीह की अताअत की, उसने अहले बैत की अताअत की। और जो इनके फतवे थे वो अहले बैत की जो ख़िलाफ़ थे, कुरान और अहले बैत के ख़िलाफ़ थे इनके फतवे। ये मैं ज़ुबानी कलाम में नहीं कह रहा, मैं आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। और इसकी जो अफेक्ट क्या हुआ, जो असली शिया थे, जब उन्होंने इनके इवेंट्स में देखा कि ये इतनी फ़ोटो लगा रहे हैं, इतनी फ़ोटो खुमैनी खामनाई की, कि यहाँ पर अहले बैत का कोई ज़िक्र नहीं, कोई नाम नहीं। ये आप वीडियो देखें, ये आप वीडियो देख रहे हैं कि वो बंदे ने इतनी फ़ोटो लगाकर भी उसका दिल नहीं भरा। उसने हाथ में भी जो है ना खुमैनी की बाबे ने फ़ोटो उठाई है। और आप देखिएगा, वो एक बच्चे ने भी फ़ोटो उठाई है। इर्द गिर्द जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी लोगों ने फ़ोटो उठाई हुई है। तो जो दूसरे शिया थे उनको जो है उन्होंने ये कहा कि इनका दीन जो है इन लोगों की हद तक है, क्योंकि इन लोगों ने इनको इमाम भी कहना शुरू कर दिया है अपनी मजलिसों में, अपने प्रोग्रामों में। तो इमाम खामनाई, इमाम तो हमारे 12 हैं, ठीक है। और ये अपने नाम के साथ इमाम भी इन्होंने लिखवाना शुरू कर दिया। और क्योंकि इन्होंने इनकलाबी इस्लाम किया था, वहाँ से इनको पॉपुलेशन इतनी मिली अहले सुन्नत। फिर इन्होंने जो है फ़लस्तीन, क्योंकि अहले सुन्नत है तो इन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन और अपनी हुकूमत को मज़ीद अच्छा करने के लिए जो है फ़लस्तीन को आज़ाद और कुद्स वगैरह ये सारी चीज़ें शुरू की। फिर दूसरी जानिब अभी जो खामनाई साहब की मौत हुई, पाकिस्तानी जो जर्नल है, आर्मी चीफ ने कह दिया
شیعہ مولویوں کو کہ اگر آپ کو ایران سے اتنی محبت ہے تو آپ ایران چلے جائیں، یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے۔ آرمی جو ہے وہ پاگل نہیں ہے، آرمی جو ہے ان کو شیعہ مولویوں کے عقائد انہوں نے جب پڑھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ راہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، حالانکہ شیعہ عقائد تو یہ نہیں ہے۔ شیعہ تو جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو پھر شیعہ جو ہے وہ قیام میں کھڑے ہوں گے، پھر جنگ کا امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوگا تو پھر شیعہ اکٹھے ہوں گے۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام سے پہلے جنگیں لڑنا یہ ساری چیز یہ شیعہ عقائد میں نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی شیعہ ہیں یہ مولوی کے شیعہ ہیں، یہ ولایت فقی والے شیعہ ہیں، کیونکہ شیعہ دو قسم کے ہو گئے۔ تو اسی لیے آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد ہے، یہ باتیں سمجھانے کا مقصد ہے۔ ابھی ہم آپ کو لوگوں کی اور شیعہ سکولرز کی ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جس میں یہ سارے معاملات وہ ڈسکس کر رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ سے باتیں کی۔ ابھی کیونکہ ابھی جو آرمی چیف پاکستانی آرمی چیف نے جو کہا اسی کے متعلق ایک ویڈیو وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے پاکستان کے تمام در و دیوار پر مردانہ کمزوری کے اشتہارات کی بجائے یہ تحریر لکھی ہو تاکہ مقصر اشتہادی خمسطہ عشری جو منافق ملا ہیں وہ تھوڑی سی غیرت کھائیں، ان کو آئینہ دکھایا جائے۔ یہ 45 سال سے پاکستان میں فساد برپا کیے ہوئے ہیں، اور حکومت پاکستان پہ میں سمجھتا ہوں کہ لازم ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں قرارداد لائے، بلکہ آئینی جس کو کہا جائے کہ اس میں ترمیم لے کر آئے کہ پاکستان میں کسی بھی غیر ملکی لیڈر کی تصویر بغیر حکومتی اجازت کے لے کر چلنے پر پابندی لگائی جائے، اور جو لے کر چلے اسے سزا دی جائے۔ اور یہ صرف ایران کے لیڈر کا نہیں، کسی بھی ایک ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی غیر ملکی سیاسی لیڈر کی نمود و نمائش نہ ہو، چاہے وہ کسی فرقے کا ہو، نہ ہی کیا کہتے ہیں کنگ سلمان کے، نہ کنگ جارڈن کی، نہ ترکی کے طیب اردوان کی، کسی کی تصویر بغیر حکومت کی اجازت اگر وہ دورے پر آئے بالکل لے کر آئیے اگر حکومت کہتی ہے۔ پاکستان کی جو سرکار ہے، پاکستان کی جو ریاست ہے، اس کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے بیرونی ممالک کے اثرات نے۔ ایک تفریح بنا لی ہے کہ جی پاکستان کے حکمرانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، پٹھو پٹھو کہا جاتا ہے۔ ابے پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، تمہیں پاکستان کے انٹرسٹ سے دلچسپی نہیں ہے، تمہیں کسی اور کا انٹرسٹ عزیز ہے، کسی اور کے مفاد عزیز ہے تو وہاں جاؤ، اور ویسے بھی تم اس کو اپنا مذہبی امام مانتے ہو تو اپنے امام کی نصرت کرو۔ اور ایک اور وضاحت میں کر دوں، یہ جو اہل تشیع جو کہ مجتہدین کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، میں تو نہیں مانتا کسی مجتہد کو، میں تو اجتہاد کو غلط سمجھتا ہوں، غلط، میرے نزدیک قرآن رسول اور ائمہ کے قول کافی ہے، ٹھیک ہے، مگر جو لوگ اجتہاد کے قائل ہیں وہ آیت اللہ سیستانی کو اپنا رہبر مانتے ہیں، ان کو اپنا مرجع مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا مرجع تقلید سیستانی صاحب ہے، جبکہ یہ خامنائی جو ہے یہ سیاسی لیڈر ہیں۔ تو یہ ہمارے عام جو پاکستانیوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ خامنائی، اور یہ امریکہ والوں کو بھی غلط فہمی ہے، بڑے بڑے جہاں جو مبصرین بات کر رہے ہیں کہ ایک مذہبی لیڈر، مذہبی پوپ نہیں، خامنائی مذہبی نہ پوپ طرح لیڈر شیعوں کا، وہ سیستانی ہے بیشتر کا، بڑی تعداد میں، اور جو مجھے سے ماتمی ہے، ہم کسی ملا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ملا جو ہے وہ اختراع ہے، شیعت میں ملائیت کا کوئی تصور نہیں ہے، تو امام اس کی بات ختم۔ تو بہرحال یہ میرے مشورے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ دوستوں تک پہنچائیں۔ خدا حافظ۔ شیعہ عقائد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی اگر دو چیزوں کو تھامے رکھے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں ہیں قرآن اور اہل بیت، اور شیعہ قرآن اور اہل بیت سے دین لیتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص یہ ولایت فقیہ کے خلاف بات کرتا ہے، ان لوگوں کے پاس آگے سے کوئی جواب نہیں ہے، یہ کہتے کہ یہ MI6 ہے، یہ اسرائیل کا، امریکہ کا ایجنٹ ہے، اور الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علمی جواب تو ہے نہیں، کیونکہ ولایت فقیہ یہ خود کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ کی کوئی دلیل نہیں ہے اسلام میں، نہ 12 اماموں نے کہا، نہ قرآن میں دلیل ہے کہ ولایت فقیہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو اللہ یاری صاحب کی ویڈیو دکھاتے ہیں اسی موضوع کے متعلق۔ یہ پوری ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کسی نتیجے تک آپ کو انفارمیشن مل سکے کیوں یہ شیعہ الگ الگ ہوئے، اور کیوں ایران کی جو ہے نا خلاف ہیں کچھ ایسے شیعہ جو مذہبی شیعہ ہیں، جو احادیث کو سمجھتے ہیں، جو قرآن اور اہل بیت کی بات کرتے ہیں، وہ ان ملاؤں کے خلاف ہے۔ تو یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک دوسرا جو نظام ہے، نظام مرجعیت، دیکھیں آپ کو پتہ ہونا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ولایت فقیہ ہے، ایک نظام مرجعیت ہے۔
ولایت فقیہ کا نظام ایرانی حکومت کے ساتھ وجود میں آئی ہے. ایرانی انقلاب جب ہوا اس سے پہلے نہیں تھی. ایرانی حکومت جب وجود میں آئی ہے تو یہ نظام ولایت فقیہ بنی. یہ حکومت جب چلی جائے گی یہ ولایت فقیہ بھی چلا جائے گا, لیکن مرجعیت تو اس سے پہلے تھی. اور آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ولایت فقیہ نے, خامنئی نے مرجعیت کو بہت کمزور بنایا تھا. یعنی وہ مراجع کو کتے کی حیثیت سے دیکھتا تھا. خامنئی صاحب جو تھے مراجع کے ساتھ بہت ہی ان کو ذلیل کر کے, ان کو ذلیلانہ ان کے ساتھ رویہ تھا. اور یہ انہوں نے, اب یہ بہت لمبی داستان ہے خامنئی صاحب کا مراجع کے ساتھ, جیسے وحید خراسانی صاحب ہیں, جیسے صادق شیرازی صاحب ہیں, جیسے سید صادق روحانی ہے, آیت اللہ علی سیستانی ہے, ان لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسے تھا؟ ان کا بالکل رویہ کنٹرول کا تھا کہ ان کو اپنے غلام کی حیثیت سے, اپنے نوکر کی حیثیت سے, کہ جو میں کہتا ہوں یہ وہی کریں, وہی فتویٰ دیں گے. اس طرح ان سے اپنا کام نکلواتا تھا اور نکلواتا, اب بھی نکلواتا ہے. یہ ان کی مرضی سے چلے گا, ان کی مرضی سے فتویٰ دے گا, ان کی مخالفت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. اور شاہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. شاہ کے زمانے میں مراجع فری تھے. شاہ کے زمانے میں مراجع کی بڑی بڑی پاور تھی. اب جو انقلابی ایران, اگر حکومت ایران سقوط کر جاتا ہے تو یہاں پہ دو مختلف ہے. ایک ایران کے اندر شیعوں کی بات ہو رہی ہے, ایک ایران کے باہر شیعوں کی بات ہو رہی ہے. ایران کے اندر جو شیعوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ایک امیڈیٹلی جو ہے دینداری کو بڑا نقصان پہنچے گا. یہاں کیونکہ ایران کے عوام علماء کے سے بہت کینہ, دل میں ان کا کینہ ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو ملحد ہو چکے ہیں ایران میں. ایران میں یعنی ملحدوں کی تعداد اور دین دشمن افراد کی تعداد بہت زیادہ. اس کی وجہ خامنئی سے پالیسی کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین سے کر کے مذہب کے خلاف ہو گئے. اگر یہ نظام ٹوٹ جاتا نا تو ان کو کھلی چھٹی ملے گی کہ وہ دین سے اپنی دشمنی ظاہر کریں. تو امیڈیٹلی جو آئے گا نا تو اس میں دینداری کو, اب بھی دینداری جو ہے ایران میں پریکٹیکلی بہت کم ہے پاکستان کے مقابلے میں. تو یہ اس کو بہت دھچکا ملے گا, لیکن یہ امیڈیٹلی لانگ ٹرم میں دین کے لیے بہت بہتر ہے. لانگ ٹرم میں جب یہ لوگ دین کو بدنام کر رہے تھے طویل عرصے سے, اور دین کے نام اہل بیت علیہ السلام کے نام پر لوگوں پہ ظلم کر رہے, لوگوں کے نوجوانوں کو یہ پھانسی دیتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے نام پر, جب یہ سلسلہ روکے گا تو یہ دین کی بدنامی کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے یہ روکے گا تو لوگ دین کی طرف واپس آئیں گے. لانگ ٹرم میں سمجھتا ہوں یہ دین کے لیے بہت مفید ہے. اچھا, تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا, یہاں پر اللہ یاری صاحب نے جو آپ کو انفارمیشن دی ہے وہ بھی ایک اہم انفارمیشن ہے. اور ابھی آپ کو, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں آنے والی ابھی آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ میں یہ باتیں زبانی کلامی نہیں کہہ رہا. ولایت فقیہ کے جو عقیدہ ہے وہ شیعت کے خلاف ہے. اس لیے جو شیعہ اہل بیت کو فالو کرنے والے, قرآن اور اہل بیت کو ماننے والے ہیں, وہ ان کے ولایت فقیہ کے عقائد کو, مولویوں کے عقائد کو نہیں مانتے, ان کو برا کہتے ہیں. اسی لیے وہ خامنہ خمینی کے خلاف ہے. وہ ایران کے خلاف نہیں ہے. ایران تو جان ہے, کربلا تو جان ہے شیعوں کی, لیکن وہاں پر جو لوگ نظام چلا رہے ہیں, جو اہل بیت کے کو مان کر ان کے خلاف ہیں, جو قابض ہیں, جو اپنی طرف سے فتوے بنا رہے ہیں اہل بیت کے فرمان کے خلاف, شیعہ ان کے خلاف ہیں, ایران کے خلاف نہیں ہے. شیعہ مولویوں کے خلاف ہے. اچھا, آگے یہ ویڈیو بڑے غور سے دیکھیے گا. ظہور کی زمینہ سازی کا جھوٹا لولی پوپ عوام کو کھلانے والے مقلدین کے امام خمینی ویڈیو میں بیان دے رہے ہیں. ویڈیو میں نے آخر میں لگا دی ہے کہ ہمارے لیے ایران کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ اہم ہے کسی ایک شخص کی حفاظت کرنے سے. پھر بے شک چاہے وہ شخص امام عصر ہی کیوں نہ ہو, ہمارے لیے ایران کی حفاظت کرنا زیادہ اہم ہے. یعنی ہم ایران کی حفاظت پر امام عصر کو بھی قربان کر دیں گے. حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره. کتنی افسوس کی بات ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھی یہ لوگ جو ہے نا نہیں بخشیں گے. اگر وہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کرتے ہیں اور وہ اپنی امامت کا اعلان کریں گے تو یہ لوگ جو ہے کہیں گے کہ نہیں, ہم کیونکہ قابض ہیں, ہماری حکومت چلے گی, امام مہدی کی حکومت نہیں چلیں گی. یعنی کہ یہ ایران کو جو ہے نا زیادہ بہتر یہ چلا سکتے ہیں, امام مہدی نہیں چلا سکتے. بھائی یہی کہہ رہا ہے یہ خمینی, ویڈیو میں بھی یہ فارسی بولتے ہیں, ان کی زبان ہے, تو وہ یہ ریپیٹ کر کے دوبارہ دیکھیے گا. دوسری ویڈیو آپ کو اور بھی دکھا دیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ چیک کریں. 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جس میں مقلدین کے امام خمینی ویڈیو میں بیان دے رہے تھے کہ ہمارے لیے اس نظام کی حفاظت کرنا امام مہدی کی جان کی حفاظت کرنے سے زیادہ اہم ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ویڈیو ایڈٹ کی ہے اور یہ سب جھوٹ ہے. تو میں آج آپ کے لیے قاسم سلیمانی صاحب کی ویڈیو لے کر آیا ہوں, اور ویڈیو میں نے آخر میں لگا دی ہے جس میں قاسم سلیمانی اپنی قوم سے خطاب کر کے
تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس نظام میں ولایت فقیہ کی حفاظت کرنا امام زمانہ کی جان کی حفاظت کرنے سے بھی واجب تر ہے، یعنی ہم اس نظام کو بچانے کے لیے امام کو بھی قربان کر دیں گے۔ اور پھر آپ کو حوالہ دیا جاتا ہوں کہ صحیفہ نور جلد 15 میں امام خمینی نے خود یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اور حسین جلالی جو خامنئی صاحب کے خاص نمائندے ہیں انہوں نے بھی اپنی مجلس میں یہ بیان دیا ہے۔ حفظ النظام از حفظ وجود مقدس امام زمان اجل الله تعالی خالق شریف واجبتر است۔ جب ایسی چیزیں ان کی سامنے آ رہی ہیں تو جو عقیدے والے شیعہ ہیں وہ کیسے پھر ان کو شیعہ کہیں؟ یہ تو دشمنان اہل بیت ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئیں گے۔ یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی مقصد افسوسناک باتیں ہیں جو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں آپ، کیونکہ مومنین تک یہ چیزیں پہنچانا میں ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ جو ہے نا کافی ٹائم سے جو مومنین ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ غلط ویڈیو ایران کے خلاف، بھائی ہم ایران جان ہے، کربلا ہماری جان ہے، وہاں پر مولا کا روزہ، لیکن یہ جو وہاں پر یہ جو مولوی لوگ ہیں، ولایت فقیہ والے لوگ ہیں، یہ کیا، یہ ویڈیو میں ابھی آپ اور بھی آپ کو ویڈیو میں دکھانا چاہوں گا، یہ ویڈیو یہاں کی حد تک نہیں ہے، یہ بھی ویڈیو دیکھیے گا، بڑے غور و فکر سے دیکھیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو پہلے میں مومنین کے لیے ان جملوں کو آہستہ آہستہ دہرا رہا ہوں جو اس ملا نے پڑھا۔ جی وہ کہتا ہے یہ ملا، یہ خمینی کے مرنے کے بعد جو جالیاں لگ رہی ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ شہزادی معصومہ قم کے روزوں میں کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر یہ جالیاں ہیں، یا امام رضا علیہ السلام کا روزہ ہے، وہاں پر کسی روزے کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھیے بات کیا کر رہا ہے یہ۔ اس نے کہا وما دیگے از برکات وجودش محروم شدیم، یعنی ہم خمینی کے وجود کی برکت سے محروم ہو گئے، ملا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ولی انی تارکن فیکم الثقلین ہست، ان کے وجود سے تو محروم ہو گئے، لیکن انی تارکن فیکم الثقلین کس نے کہا تھا؟ رسول خدا نے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خمینی نے دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین ہست، یعنی وہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے درمیان، یعنی واقعاً یک شکل حضرت امام خامنئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور آگے رضوان اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ حدیث ثقلین کا غلط استعمال اور شرک، کہ ایک شکل جو خمینی چھوڑ کے گئے ہیں وہ شکل خامنئی ہے، اور اس کے ساتھ لفظ امام اور رضوان اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دوسری شکل سنیے، دوسری شکل کیا کہہ رہے ہیں کہ ان علی زمانے، اللہ اکبر، بے شمار کہہ رہا ہے کہ یہ خامنئی جو ہے وہ اس زمانے کا علی ہے، نعوذ باللہ، بے شمار لانا تو بے شمار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ علی جس کے لیے سرکار کہتے ہیں یا علی آپ کی منزلت، آپ کا مرتبہ یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، وہ علی زمان یہ ہو گئے، استغفر اللہ، اور مقدس مقام پہ بیٹھ کے ملا یہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے ملا کی حکومت کی لعنتی باتیں۔ آگے وہ کہتا ہے یک شکل ہم، اب دوسری شکل کیا؟ پہلی شکل تو خامنئی کو بتایا اس نے، یک شکل ہم حکومت اسلامی و نظام اسلامی و اسلام، اللہ اکبر۔ پہلی شکل قرآن اور دوسری شکل اہل بیت نہیں، پہلی شکل کون چھوڑ کر گیا؟ خامنئی کو، اور دوسری حکومت اسلامی اور نظام اسلامی اور اسلام ہے، یعنی اس کی پہلے حکومت اسلامی کا نام لیا، اور اس حکومت اسلامی کے نظام کا نام لیا، اور اس حکومت اسلامی کے جمہوریہ اسلامی جس کے لیے خمینی یہ کہہ گیا تھا کہ اس جمہوریہ اسلامی کی حفاظت ایک فرد کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے، چاہے کہ وہ فرد امام عصر ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے یہ دوسرا کفر، دوسرا کفر زری میں بیٹھ کے۔ ابھی ہم آپ کو ویڈیو دکھا چکے کہ وہ لڑکے کی ویڈیو، اس نے کیا کہا کہ یہ لوگ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو بھی یہ حکومت نہیں دیں گے، کہیں گے کہ ہم اس حکومت کو بہتر چلائیں گے۔ ہمارے لیے ایران کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ اہم ہے کسی ایک شخص کی حفاظت کرنے سے، پھر بے شک چاہے وہ شخص امام عصر ہی کیوں نہ ہو، ہمارے لیے ایران کی حفاظت کرنا زیادہ اہم ہے۔
نہ کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دکھا چکا آپ کو, اور انہوں نے بھی وہی بات کی. ٹھیک ہے, یہ مقصد مختلف لوگ یہ بات کر رہے ہیں, ان کی کتابوں میں ایسی کفریانہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہیں. تو پھر کیسے شیعہ ان کو مان لے, کیسے مان لے شیعہ, بتائیں آپ. ہم قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے, یہ ابھی یہ جو بات کی ہے انہوں نے کہ قرآن اور اہل بیت, یہ خمینی اور خامنہئی اس کو بتا رہا ہے, ولایت فقیہ کی حکومت کو بتا رہا ہے. خیر, آخر میں لاسٹ ویڈیو, کیونکہ لوگ بیدار ہو چکے, لوگوں تک یہ پیغام پہنچ چکا, لوگوں نے ریسرچ کی, کتابیں دیکھی, ان مولویوں کے عقائد دیکھے, تو پھر فائنلی لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہیں, یہ آپ کو لاسٹ ویڈیو دکھاتے ہیں, بڑے غور سے دیکھیے گا. اس پوری دنیا میں جو شیعوں کے اوپر یہ جو ایک تعاون ولایت فقیہ کا آ گیا تھا, جس کی وجہ سے ہمارے عقیدے خراب ہو گئے, ہمارے بچے خراب ہو گئے, ہماری نمازیں, ہماری زکوٰۃ, ہمارا خمس, سب کچھ خراب ہو گیا. اچھا, میں بہت لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ لوگ جو سوال بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کا ساتھ دیں, اس کا ساتھ دیں, جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارا ان سے پولیٹیکل ایشو تو ہے ہی نہیں. جو مسئلہ ہے وہ سارا یہ ہے نظام کا, کہ آپ نے اہل بیت اطہار کا جو حق تھا اسے چھینا سلب کیا. امت نے, یہ تو ثقیفہ سے بھی بدتر ہے, ثقیفہ نے تو صرف اور صرف جو ہے حکومت پہ قبضہ کیا, انہوں نے تو ریفائنڈ جو شیعہ تھے ان کو بھی قبضے میں لے لیا, ان کے اوپر نافذ ہو گئے, خمس کھا گئے, امت فدق کھا گئی, یہ خمس کھا گئے. کیا میں نے یہاں تک پڑھا کہ ان کی کتاب میں لکھے کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تقلید کی, تو تم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارا ولی فقیہ کون تھا. یعنی انہوں نے ائمہ علیہ السلام کے بعد اپنے آپ کو بھی ڈال دیا اس معاملے میں. ابھی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھا. ویڈیو کے شروع میں ہم نے انقلابی اسلامی کا, جب ایران کی ایسی حالت تھی کہ وہاں پر زنا عام تھا اور مرد کے ساتھ غلط کام کرتے تھے, اور شراب اور کلب اور یہ ساری چیزیں تھی, اور انقلابی اسلام نے وہاں پر جو ہے اسلام کو نافذ کیا, اور اس کے بعد جو انہوں نے اسلام کے اندر بدعت شروع کی, قرآن اور اہل بیت کی مخالفت کی. تو لہٰذا ابھی ویڈیو کے فائنل میں رزلٹ آپ نے نکالنا ہے کہ کیا اب بھی ان کو آپ اپنا امام سمجھتے ہیں, یا آپ کے 12 امام ہیں, یا پھر آپ ولایت فقیہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کیا ہے آخر آپ کے مائنڈ میں, کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا. اور آپ کو بتاتا چلوں, سارے لوگ, سارے شیعہ متفق ایک بات پر نہیں ہو سکتے. ہاں, جو مولا کی محبت رکھتے ہیں, جو کہ آل محمد کی معرفت رکھتے ہیں, متفق ایک بات پر وہی ہوں گے, کیونکہ ہم عشق علی رکھنے والے ہیں, عشق آل محمد رکھنے والے ہیں. اسی لیے ہمیں علی کے سوا, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے سوا اور کوئی نہیں بھاتا. ہم مانتے ہیں, اور ہم مانتے ہیں تو قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور ہمارے وقت کے راہبر, ہمارے لیڈر, ہمارے آقا, ہمارے مولا حجت خدا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ہم راہبر بھی انہی کو سمجھتے ہیں, حقیقی لیڈر بھی انہی کو سمجھتے ہیں, اور سارا ہمارا دار و مدار ہمارے مولا و آقا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. لہٰذا ہم اپنے مولا و آقا کا انتظار کر رہے ہیں. بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. سلامت رہیں, جئیں آپ. کامنٹ باکس میں آپ کا انتظار رہے گا. درود و السلام ہو محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.